علامہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے ہمیں وقت دیا، تو ہم آپ کے اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سوال علامہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ ہمارے مسالک کے بیچ میں اختلاف ہے کہ اگر ایک بندہ یہاں ہاتھ باندھے یا یہاں ہاتھ باندھے تو اس کے بارے میں آپ قوم کو آگاہ کیجئے گا کہ اگر ایک بندہ اوپر ہاتھ باندھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ نیچے ہاتھ باندھتا ہے تو کیا اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں قوم کو اپنے قیمتی اور شریعت کے اعتبار سے آپ قوم کو آگاہ کیجئے۔ جی یہ جو آپ نے سوال کیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی اور خود کو بھی اور آڈینس کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ ہاتھ نیچے باندھتا ہے اور وہ اس لیے باندھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے باندھا، اس کا عقیدہ درست ہے۔ اگر کوئی اوپر ہاتھ باندھتا ہے اس نیت سے باندھتا ہے کہ رسول اللہ نے اوپر باندھا، اس کی تحقیق کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا عقیدہ درست ہے۔ اگر چھوڑتا ہے اسی نقطہ نظر سے تو عقیدہ درست ہے۔ لیکن کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے اس نیت سے کہ میرے امام نے باندھا ہے، میرے مولوی نے باندھا ہے، رسول اللہ نے چاہے باندھا ہو یا نہ باندھا، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ صرف وجہ اختلاف یہ اعتراض نہیں ہے، لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی دعوت فکر یہ ہے، ہر ایک کو دعوت فکر ہے کہ آپ تحقیق کر لو، نہیں کر سکتے تو آپ یہ کم از کم اس نتیجے پہ پہنچو کہ اگر میں نے ہاتھ نیچے باندھنے ہیں تو میں اس لیے باندھتا ہوں کہ رسول اللہ نے نیچے باندھ کے باندھے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، سمجھ رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہ رسول اللہ نے تو سینے پہ باندھے تھے، لیکن چونکہ ہمارے امام ہمیں کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے چاہے رسول اللہ نے وہاں باندھے تھے، پھر اس بات کو ہم درست نہیں کرتے۔ رفع دین بھی ایسے ہی ہے، رفع دین کے بارے میں بھی یہی بات ہے، مطلب جو بھی اختلافات ہیں وہ پھر سارے اس کا مطلب بہت بڑی بات، میں نے تو یہ بات کہہ دی ہے، ایک بندہ رسول اللہ کی سنت سمجھ کے رفع دین چھوڑتا ہے وہ جائے گا، وہ جائے گا، عقیدہ تو جائے گا نا، اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدہ درست ہونا چاہیے نا۔ بڑا مزہ آیا مجھے آپ کی بات، اب آپ سمجھیں، عقیدہ درست ہوگا تو میں دیکھیں اللہ کو کیا کہے گا کہ اللہ میں نے اس لیے نہیں اٹھائے کہ رسول اللہ نے نہیں اٹھائے تھے، یہ جواب بنتا ہے۔ لیکن اگر وہ جا کے کہ رسول اللہ نے اٹھائے تھے لیکن میرے مسجد کے مولوی نے نہیں اٹھانے دیے، مجھے میرے پیر صاحب نے نہیں اٹھانے دیے، پھر یہ جواب ویلڈ ہے، یہ اس سے بچت نہیں ہونی۔ اگر یہ دیکھیں نا، بابت فکر ہے، غور کرنا چاہیے، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اسی بات کو ہم ابلاغ کرتے ہیں اور علماء کے اندر بھی یہ بات کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ کو یہ بات، اس بات کا کیا نتیجہ اویئرنیس ہے۔ لوگ آپ کو پتا ہے سنت کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، جتنا علم پھیل رہا ہے لوگ سنت کو پریفرنس دینا شروع ہو گئے ہیں۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے علماء بھی، تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی کے جنازے کے اوپر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کا مطلب پریفرنس کا ٹائم آ چکا ہے۔ اللہ معاف کرے، اعتراض نہیں کہ جو بندی بھائی میرے پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ سنت کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچت نہیں، پھر بچت نہیں، اب یہ آگے کے فیصلے تو اللہ پہ ہے، کبھی جاتے لگا آپ کو کسی پہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اس کی بچت نہیں ہونی؟ نہیں، میں تو آپ کو ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ، اب دیکھیں قرآن پاک میں 700 ٹائمز کس کی پیروی کا حکم ہے، بل واسطہ یا بلا واسطہ، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم جی بالکل۔ کسی عالم کی، کسی مولوی، کسی پیر فقیر کی پیروی نہیں ہے نا، نہیں، صرف رسول اللہ کی پیروی نہ بچانا۔ اب یہ کام فہم بات ہے، یہ اس کے انداز بیان کرنے کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ سوچتا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک، دیکھیں آپ کا میرا عقیدہ ایک اور بھی ہے، رسول اللہ نے دین پورا پہنچایا، جی بالکل پورا پہنچایا۔ ایک بندہ کہ نہیں پہنچایا پورا، لیکن یہ نیکی کا کام رہ گیا تھا، پھر ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ کہاں سے یہ نہیں ہے۔ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں آپ بھی؟ نہیں، شرک کا فتویٰ معین لگانا تو حرام ہے نا، کسی کو اگر انسان کہ تو کافر ہے یا مشرک ہے تو وہ تو واپس لوٹ آتا اگر وہ نہ ہو۔ اہل تشیعوں کو کبھی نہیں کہا آپ نے؟ اچھا یہ بات دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لوگوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم معین کافر شیعہ کافر کے قائل، ہرگز نہیں۔ آپ سے ایک سوال کرنا، آپ بتائیں اگر کسی عام مسلمان کو بندہ کافر کے تو وہ کافر نہ ہو، بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے؟ جی۔ کوئی بندہ کسی صحابی کو کافر کے
جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ کا ہے تو وہ مسلمان رہے گا. ہم تو صرف یہ بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل کافر نہیں کہتے, لیکن اگر کسی بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر یعنی کوئی صحابی رسول کافر ہے تو اس سے بڑا کافر کوئی نہیں, یہ بات ہے. لیکن کسی کا نہیں ہے تو وہ نہیں. تو پیارے دوستو, یہ تھے علامہ صاحب جو شریعت کے اعتبار سے اپنے قیمتی آراء کو ہمیں آگاہ کر رہے تھے رفع الیدین اور فروغی اختلافات کے سلسلے میں. اب علامہ صاحب نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے, اب اس پر عمل کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. پیارے دوستو, دین اسلام ایک وسیع النظر دین ہے جس کو ہم نے اپنے لیے انتہائی مشکل بنا دیا ہے فروغی اختلافات اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں, جس کے بارے میں حشر کے دن پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہاتھ نماز میں اوپر باندھے تھے یا نیچے باندھے تھے, بلکہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے 5 وقت کی فرض نمازیں کتنی پڑھی ہے, کتنے قضا کی ہے. پیارے دوستو, امید ہے کہ آج کے بعد ہم آپس میں فروغی اختلافات اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہیں الجھتے رہیں گے. جو ہم آپس میں الجھ چکے ہیں, امت تقسیم ہو چکی ہے. آپ صرف اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیں, ہم کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہی اغیار اور دشمن کا اصل منصوبہ ہے کہ امت کو تقسیم کیا جائے, پھر ان کے لیے ہم پر کوئی بمباری, کوئی حملہ, کوئی میزائل, کوئی ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب ہم آپس میں ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ الجھتے رہیں گے تو فائدہ دشمن کو ہوگا. خدا را آپ سب سے درخواست ہے کہ احکام الہی جو فرض ہے اس کو پکڑ لے, اور قال رسول اللہ یعنی قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اصل دین ہے. کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے, قال اللہ و قال رسول, یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی احکام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. عمل کی ضرورت ہے, امت کو جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ سینکڑوں ہمارے علماء آپس میں الجھتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ, جس سے امت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. امت پریشان ہے کہ کس کو فالو کرے. لہٰذا علماء کرام سے بھی خواست ہے, خصوصاً درخواست ہے کہ آپس میں جوڑ رکھیں اور امت کو ایک ہی امت بنانے کی کوشش کریں. تب ہم کامیاب ہوں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے پیج کو فالو کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ اس قسم کی اتھینٹک ویڈیو فیوچر میں آپ کو ملتے رہے. اللہ حافظ.